دنیا میں جو لوگ سکھ تلاش کرتے ہیں وہ بہت سارے دھوکے میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. جب یہ آیا ہی مشقت میں ہے تو اس نے رہنا بھی مشقت میں. تو سکھ ڈھونڈنے کے نام پر پریشان نہ ہو، طاقتور اپنے ذہن کو کریں، پوری محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں. لیکن اگر اللہ کی حکمت یہی ہو کہ ہم نے اسی طرح کی سادہ زندگی میں رہنا ہے تو پھر اپنے رب کریم کی حکمتوں پہ راضی رہیں. پھر کچھ ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ پریشانی ہوں گے اور بے چینی ہوں گے اور معاذ اللہ ایسے جملے کہیں گے جو جائز ہی نہیں شریعت میں بول. حضور علیہ السلام موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. آپ کا نہیں مجھے پتا آپ یہاں کیا کہتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں موٹے بان کی جو پرانی چارپائیاں ہوتی تھی اسے کہتے تھے مونج دی منجی. یہاں بھی یہی کہتے ہیں؟ چلو ہلکا ہلکا بولو یار، یہی کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک. تو موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی تو اس پر کبھی گرمیوں میں لوگ کرتا اتار کے یا باریک کرتے کے ساتھ لیٹتے تھے تو اٹھتے تھے تو پشت پر نشان پڑ جاتے تھے. تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ جناب عمر ملنے آئے. تو سرکار جناب عمر کی ملاقات کے لیے اٹھ کر جب بیٹھے تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے نشان تھے چارپائی کے. اب جناب عمر جتنے مرضی سخت تھے پر محبوب کی محبت میں بھی بڑے کامل تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو سوچ انہوں نے بیان کی، جو اپنا درد انہوں نے بیان کیا، وہ بڑا محبت سے لبریز تھا. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن وہ بڑی آسودہ زندگی گزارے، نرم اور گداز بستروں پہ آرام فرمائے، ساری سہولیات ان کو میسر ہو، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے لاڈلے محبوب ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ پشت مبارک پر بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور وہ دشمن ہو کے آرام میں اور آپ بظاہر تکلیف میں. تو ایک سوچ یہ تھی، لیکن میرے نبی نے اس سوچ کا رخ بدل دیا. حضرت لیکن ہمارا اگر کوئی دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں بڑی تکلیف میں ہوں، دعا کرو، محنت تو بڑی کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور نے زاویہ نگاہی بات کا بدل دیا، سوچ کے دھارے ہی بدل دیے. حضور فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی اور سہولت اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. ہمیں آخرت کا سکھ درکار ہے. آخرت ہم نہ بڑا وقت دیتے ہیں لوگوں کو، دوستوں کو، کھانے کو، لباس کو. کپڑے اچھے ہونے چاہیے، بہترین سلے ہوئے ہونے چاہیے، یہ والا ڈیزائن ہونا چاہیے. کچھ جوانی کے عالم میں لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کتنی دیر آئینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ہم بڑا وقت دیتے ہیں، موبائل کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں وقت. آپ کی روح پیاسی رہ جائے گی اندر، آپ کو لگے گا کچھ کم ہے زندگی میں، کچھ کھوئے سے ہیں. یہ تشنگی کب بجھے گی؟ جب آپ موبائل بند کر کے دوستوں سے تعلق تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے اکیلے تنہائی میں مصلی بچھا کے اللہ کے حضور حاضر ہوں. آپ لمبی دعائیں مانگیں، لمبی، ہر بات کہہ دیں اللہ رسول کی بارگاہ، ہر بات، چھوٹے سے چھوٹا دکھ بھی کہہ دیں، بڑی سے بڑی تکلیف بھی سنا دیں. لوگوں کو سناؤ گے نا راز افشا ہو جائے گا، راز کھل جائے گا. رب رسول سے کہو گے تو راز رہے گا. خوب دعائیں، خوب التجائیں، لمبے سجدے، درود و سلام کی کثرت. یہ کچھ وقت اکیلے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، یا کہتے ہیں آپ سے مرید ہونا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی
پیری مریدی کا معنی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ والا بن جائے. تو میری کوئی بات سن کے اگر آپ کی طبیعت اللہ رسول کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے بڑی بات ہے. یہ آپ اس پر عمل کریں جو کہہ رہا ہوں. نظریاتی طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر پیری مریدی کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم نے مطلب بیعت کا کیا معنی لیا ہوا ہے؟ ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے کہ زیادہ مرید چاہیے؟ وہ تو کام کے ہونے چاہیے، چاند بھی ہو تو ٹھیک ہے. تو اپنا تعلق مصلی کے ساتھ مضبوط کریں، تسبیح کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق عبادت کے ساتھ مضبوط کریں، دعا کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی نمازوں کو کیف سے ادا کریں. یعنی سجدے میں جائیں تو یہ نہ ہو کہ میں چونکہ میں نے پڑھنی ہے تو لہذا میں 2 رکعتیں نہ ذرا تھوڑا پیشانی کو دبائیں تو صحیح، مزہ تو لیں تھوڑا سجدے، تھوڑا نماز کے معنی تو یاد کریں. دیکھیں تو صحیح آپ اپنے رب کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں. آپ درود و سلام پڑھیں تو ذرا یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، سارے کام کرنا. کوئی آپ سے جتنا مرضی کہے کہ اب تو نے تسبیح پکڑ لیا تو تانا سہ لینا، پر میلاد کا سارا مہینہ درود و سلام پڑھ کے گزارنا. آپ کی زبان بھی میٹھی ہو جائے گی درود شریف پڑھنے سے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جن پر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے نا ان پر بھی آپ نرم ہو جائیں گے. اور میں دوستوں سے کہا کہ مجھے ایک دوست نے لگے مجھے غصہ بڑا آتا ہے، میں نے کہا درود پڑھا کر محبت کرنی آ جائے، غصہ شصہ نکل جائے. تو اپنا عبادت کا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ نا انجانے خوف کا شکار ہوتے ہیں. ذرا پریشانی آئی نہیں اور ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے، وہ کانپنے لگتے، ذرا سی باتوں کو ذہن پر سوار کرتے، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی الجھاؤ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ ہے نا، تو حضور نے کہا جو رب سے ڈرے گا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. سارے خوف محبوب نے دلوں سے نکال دیے لوگوں. ہر قسم کا خوف، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی انزائٹی نکال دی. یہ ذرا روایت سنیے گا، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گی. ایک سفر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو چونکہ پیدل سفر تھا، گھوڑے پہ سفر تھا، تو کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم پر تھکاوٹ کے آثار ہوئے، تو طے یہ پایا کہ کچھ دیر آرام کر لی جائے. تو صحابہ اس آرام کی غرض سے مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے اور نبی کریم سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے لیٹے ادبن. فرماتے نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا دور، صحابہ کا خیال تھا کہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم ذرا سائیڈ پہ رہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے حضور نے اپنی تلوار کو ٹہنی کے ساتھ لٹکایا اور نبی پاک وہاں لیٹ گئے درخت کے نیچے. تھوڑی دیر گزری ایک کافر آ گیا، اس نے اللہ کے محبوب کی تلوار درخت کی ٹہنی سے اتاری اور نبی پاک پہ تان دی، اور پھر وہ محبوب کریم علیہ السلام پر تلوار تان کر بڑے بظاہر، بڑی دبدبے سے، اس کا خیال تھا وہ کھڑا ہو گیا. قربان جائیں اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا ویسے بھی جاگتا ہی رہتا ہے. تو محبوب کریم نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو اس کو تلوار لیے کھڑے دیکھا. اب اس نے بڑا اپنے حساب سے روبدار جملہ بولا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ ذرا زیادہ توجہ کرے نا اب میری بات پہ. تو آپ ویرانے پہ جا رہے ہو نا، تو اچانک سامنے سے کوئی موٹر سائیکل والا ویسے ہی بریک لگا دے، چاہے اس بیچارے نے راستہ ہی پوچھنا ہو، تو بندے ڈر نہیں جاتے. یعنی چھت پہ رات کو چاہے بلی ہو لیکن وہ ذرا کچھ کھٹکنے کی آواز آئے نا، آپ کی نہیں بات کرتا ویسے میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھت پہ ذرا کسی چیز کے بجنے کی، کھٹکنے کی آواز آئے تو بیچارے اتنے ڈر جاتے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا. او بھائی کس بات کا خوف؟
मोमिन है आप, सीने में ईमान है, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि सांपों से डरते डरते रस्सियों से भी डरने लगे। इतना ज्यादा खौफ नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जा और इख्तियार में। आप गौर करें नौजवानों, ये हमने ताकतवर होना है। अगर मैदानों में निकलना है तो फिर हमारे अंदर ये कुव्वत इरादी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहता है आपको मुझसे कौन बचाएगा। खास गौर करना, ये जुमले हम भी बोलते हैं पर हार के बोलते हैं। पहले अपने वजूद की ताकत लड़ाते हैं, हार जाते हैं तो ये कौन बचाएगा। तो कोई परेशानी नहीं, कोई तेजी नहीं, बड़े इत्मीनान से, बड़े वकार से देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। नबी करीम बड़े वकार और इत्मीनान से, उसने कहा कौन बचाएगा, तो हुजूर फरमाने लगे क्या क्या कहता है, कौन बचाएगा। फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। असला सामने वाले के हाथ में, बज़ाहिर चीजें उसके कब्जे में, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरा अल्लाह। करे आप अल्लाह का नाम लें, कौन बचाएगा, बोल के बताइए। आ जाए अगर कोई बडेरा जुल्म करने का इरादा रखता है तो याद रखे हमें हमारा अल्लाह बचाएगा। अगर कोई समझता है इख्तिदार, दौलत, कुव्वत, सियासी चीजें उसके हाथ में है, तो याद रखना जीत उसकी होती है जिनके साथ खुदाई ताकतें होती हैं। ये समझ ले अच्छी तरह से, अल्लाह बचाएगा। क्या ताकत है इस जुमले में, क्या कुव्वत है, क्या इसके अंदर इत्मीनान कल्बी है, कितना कुछ सुकून है। अगर ईमान से ये जुमला कहा जाए मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, ये महबूब की जुबान से निकला तो काफिर ने कांपना शुरू किया। उसके हाथों से तलवार गिर गई, फिर मेरे महबूब ने उठा ली। फिर करीम मुस्कुराए और फरमाया देख लेना फिर मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया है ना। अब तू बता भला तुझे कौन बचाएगा। तो कुर्बान जाऊं ऐ मेरे मदीने के महबूब, आपकी शान पे कुर्बान जाऊं। काफिरों के सामने भी क्या तारुफ है, मारने आए हैं, तलवारें लेके आए। हुजूर ने फरमाया तुझे कौन बचाएगा, तो बोल पड़ा। कहने लगा मैंने सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तूने सुना है तो जा, मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात, जा मैंने माफ। तो कितना भी खौफ तारी हो जाए, कितनी भी आजमाइश आ जाए, कितना भी आप समझे ज़हनी तनाव हो गया है, कितने भी दुश्मन चढ़ आए, तो याद रखिएगा हमें हमारा अल्लाह बचा। कमजोर नहीं होना, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, उलझ नहीं जाना, डर नहीं जाना। हमारे कालम निगार है तो उन्होंने एक दफा कालम लिखा, कहने लगे जी एक गांव का चौधरी इंतकाल कर गया। एक बच्चा अपनी दादी से पूछने लगा कौन चौधरी बनेगा, तो उसने कहा उसका बेटा। तो कहा अगर वो भी मर गया, तो कहा उसका बेटा। कहा अगर वो भी मर गया, कहा उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्र सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन लगा। उन्होंने ये कालम लिखा, वो छप गया, फिर हवाले दिए कि कुछ 4-5 सियासी खानदानों का कब्जा है तो गरीब कभी भी आगे नहीं आ सकते। तो मैंने, मेरा उनसे कोई थोड़ा ताल्लुक था, राब्ता था, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आप लोगों को मायूस कर रहे हैं, किसने आपको कहा है गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता, किसने कहा आपको? आप क्यों गरीबों के बच्चों में मायूसी फैलाते? आओ मेरे साथ में तुम्हें दिखाऊं गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए हैं। आप उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप लोगों में गरीबों के बच्चों को मायूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाऊं चौधरी के बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की और वो दफ्तर के बाहर गनमैन लगा हुआ है, और गरीब के बच्चे ने पढ़ा है तो वो उसी दफ्तर के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर बना हुआ है। आप बच्चों से कहे पढ़ो, आगे निकल जाओगे, तालीम हासिल करो, विकार कायम करो, बनोगे चौधरी, क्यों नहीं बन सकते?
نکلو گے آگے، کیوں نہیں نکل سکتے؟ مایوسی نہیں، گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، آزمائش نہیں، بس مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، مسلسل کاوش۔ پیارے بھائی کیمرے والے اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ سلام۔ ہم کیمروں میں تو آپ سے پہلے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، میں تے سنگیاں نو ملنا آیا ڈائریکٹ۔ تو یہاں کئی ایسے بھی بیٹھے ہیں جن سے میں پرسنل بھی ملنا چاہتا ہوں، پر اب ہجوم میں سب سے ملا تو نہیں جا سکتا، تو چلو آمنے سامنے تو بیٹھ گئے ہیں نا، مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، چلے یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں بات پر اور غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کے کئی خوف۔ اچھا جی، غربت کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، کوئی تلوار لے کے آ جائے طاقتور ہو تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں۔ ایک بیماریوں کا بھی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے فلانا بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور وہاں بھی حکیم بھی ڈراتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی آپ کو پتہ ہے جتنے پیسے اچھے ہوں اتنا ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے، اور غریب کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ دو دو لوگ لیٹے۔ بیماری سے بھی بعض لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ بیماری بڑی پیاری ہوتی ہے، بندے کے گناہ لے جاتی ہے، بیمار آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نفسانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ساری قوتیں روحانی ہوتی ہیں۔ فرعون نمرود بیمار نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو ڈھیل دی گئی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے نا، اسے تھوڑا بہت بیمار کر کے دنیا میں اللہ پاک کر دیتا ہے، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ پریشان نہ ہو، الجھے نہیں، ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، پروقار رکھیں، کلیجے کو ٹھنڈا رکھیں، روح کو تازہ رکھیں۔ بیماری آ جائے نا تو پھر محبوب کی طرف سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو قبول کرنی چاہیے نا۔ جب بھی آپ بیمار ہونا تو اپنی تندرستی کے سال یاد کریں کہ بھلا میں کتنے سال تندرست رہا ہوں۔ تو بھئی تھوڑی بہت بیماری آ گئی تو ڈسٹرب ہو جانا، پریشان ہو جانا، الجھ جانا، خوف کھانا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، یہ درست؟ بھئی جس رب نے محبوب نے کرم نوازیاں کی تھی اس نے تھوڑی سی تکلیف بھی دے دی تو قبول کرنی چاہیے نا، قبول کرنی چاہیے نا۔ محمود غزنوی نا کنو کھا رہے تھے، مالٹا، تو انہوں نے ایک ٹکڑا مالٹے کا سب سے پہلے نکال کے نا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ پھر اگلی کاش، اگلا ٹکڑا محمود نے خود کھایا تو بڑا کڑوا تھا، تھوک دیا، اور کہنے لگا ایاز اتنا کڑوا تھا تم کھا گئے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ملے، اب ایک کڑوا آیا تھا میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا۔ او دکھ قبول محمد بخشا، دکھ یہ قبول کا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ دکھ، او یار دیکھو نا میری طرف دیکھو، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو کبھی تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، نبی کریم داعیے اللہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فکری طور پر مضبوط رہنے کا کہا ہے۔ آپ یہاں سے تندرست رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں لے رہے، کیونکہ آپ یہاں سے ٹھیک ہوں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر دیکھیں نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں تو کچھ لوگ سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور نہ پڑے، آپ ذہنی طور پر توانا رہیں، اور اپنے بزرگوں کو بھی جو بیمار ہو، کمزور ہو، ان کو بھی کہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مضبوط رہیں، دوائی کا استعمال ضرور کریں لیکن کمزور نہیں پڑنا، ضعف اعتقادی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ باباؤں کی باتیں اللہ ماشاءاللہ ان پڑھوں کی، تینوں کسے تویز کراتے نے، فلاں نے نظر لگا دی ہے،
اتنی بازوں کا تکلیف ہوتی ہے، رب کا بندہ ہو کے گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا ہو کے گیا ہے تو میرا کام خراب ہو۔ خدا کے بندوں، آپ اس طرح اللہ کے بندوں کی نفرت پیدا کریں گے اپنے دل میں؟ یہ انداز تو دل کو کالا کرنے والا ہے۔ اس سے تو آپ کی شخصیت میں وہ حسن نہیں رہے گا جو ایک مومن کی شان ہے۔ ذرا حدیث پاک سنیے، بخاری میں موجود ہے۔ ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، جب یہ پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو میں بڑی یہ تکلیف محسوس کرتی ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ اور میرے نبی کی بارگاہ جو ہے نا وہ کان شفا ہے، وہاں سے ساری شفائیں نکلتی۔ حضور تو کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ شفا عطا کر دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے پورے وجود کو شفا بنایا، حضور گزر جائے تو شفا ہو جاتی۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ تو خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، دعا کریں۔ آپ نے مزاج کو سمجھنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور داعیہ اللہ تو ذہن سازی کرتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے اندر جو فکری کمزوری پیدا ہو رہی ہے یا ذہنی تناؤ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی ضعف اعتقادی آ رہی، اس کو کریم نکال دیتے۔